الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وأنتم أموات كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ایک زندگی عطا فرمائی ہے اس کو ایک محدود زندگی کہتے ہیں، یعنی یہ جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص مدت کے لیے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور اس مدت کو گزارنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہاں سے جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس فلسفے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وانتم اموات ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر انسانوں کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں کوئی اللہ کا انکار نہیں کرے گا، کوئی اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کو ماننے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر کے سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ نے زندگی کی حقیقت بیان کی، کہا کہ دیکھو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ بس اس دنیا میں آئے ہیں تو یہی ساری زندگی ہے، ایسا نہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ایک زندگی ملی ہے، پھر اس دنیا سے جائیں گے پھر ایک زندگی ملے گی، اور پھر ایک حشر کا میدان قائم ہوگا، پھر سب کو اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو انسانوں، یہ مت سمجھو کہ یہ زندگی آخری زندگی ہے یا موت جو ہے وہ آخری چیز ہے، یہ آخری چیزیں نہیں۔ نہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، ہم دوسری دنیا میں تھے، دنیا اور عالم بدل گئے، ہم ایک ایسی دنیا میں تھے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ جن کو بھی دنیا میں آنا ہے ساری روحیں وہاں پر موجود ہیں، اور وہ ایک الگ دنیا ہے جہاں پر نہ گناہ ہے، نہ معصیت ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ ظلم ہے، نہ شرارتیں ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس دنیا میں نہیں تھے، گویا کہ تمہارا وجود نہیں تھا اس دنیا میں، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے تم کو اس دنیا میں بھیج دیا، تو ایک نئی زندگی کی شروعات ہو گئی تمہاری، ایک زندگی ہے۔ اور یہ زندگی کیوں دی ہے اللہ نے اس کا فلسفہ بھی بیان کیا سورہ ملک میں، فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت اور حیات کا فلسفہ کیوں ہے، اللہ نے کیوں یہ نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دوسری زندگی تھی، پھر اس زندگی سے یہ زندگی دی،
پھر موت آئے گی، پھر دوسری زندگی ملنے والی، کیوں ایسا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے یہ جو زندگی اور موت پیدا کی ہے، یہ جو تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے ایک عرصے کے لیے، ہے نا، اور ایک محدود دن گزارنے کے لیے، اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے تمہارا امتحان۔ امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو اللہ نے بھیجا ہے یہاں پر، اور ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تو اس کا فلسفہ بتا دیا کہ ہم نے دنیا میں تم کو کیوں بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر آ کر کے بالکل آزاد ہو جائیں، مست زندگی ہے، نہیں۔ اللہ نے ایک تو موت کا نظام ایسا بنایا ہے کہ موت کا وقت بالکل مقرر کر دیا ہے، لیکن اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے نا، اس کا علم نہیں دیا اللہ نے۔ یہ نہیں بتایا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کی موت کب آئے گی، کتنے سال آپ زندہ رہیں گے۔ یہ ایسا اللہ کا غیب کا معاملہ ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ بہت سی غیب کی چیزیں ہیں، تو اس میں سے غیب کی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے کسی کو موت کا علم تو نہیں دیا، لیکن قرآن میں یہ فرمایا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس کی موت کا وقت آئے گا ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارے فلسفے میں ہے کہ فلاں وقت سے پہلے چلے گئے یا فلاں صاحب جو ہے، نہیں، کوئی وقت سے نہ پہلے جاتا ہے نہ وقت کے بعد جائے گا، سب کے سب اپنے وقت پر جائیں گے۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے زندگی میں رہ کر کے یہ دیکھا کہ انسان جو ہے پیدا ہوا، اب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، شادی ہوگی، بوڑھا ہوگا، تب مرے گا۔ تو یہ تو ایک ہماری سوچ ہے جو بڑی محدود سوچ ہے۔ حالانکہ زندگی میں اللہ نے تو عبرت کے مقام رکھے ہیں، وہ دکھاتا رہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے یہاں پر جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، جن کے بچے پیدا ہوئے اور وہ چلے گئے، تمہارے بچے گئے، اور کتنے نوجوان، کتنے ادھیڑ جا ہی رہے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ انسان سوچے تو اس کے لیے ہر وقت عبرت ہی عبرت ہے، اور نہ سوچے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں کی موت آئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں مست۔ اسی لیے ایک بار واقعہ ایک بیان کیا حکایت کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ لوگوں کی روح نکالتے ہیں، تو ایک صاحب نے، ایک بندے نے خواب میں دیکھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، تو ان سے پوچھا، کہا کہ آپ کا کام تو بڑا عجیب ہے، آپ کو اللہ نے روح نکالنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور آپ جاتے ہیں اور کسی کی بھی روح نکال لیتے ہیں اچانک۔ آپ پہلے سے اس کو بتاتے نہیں ہیں، کوئی نوٹس نہیں دیتے ہیں آپ کہ پہلے سے بتا دیتے، 1 مہینہ پہلے، 10 دن پہلے، کچھ دن پہلے اس کو بتا تو دیتے۔ آپ بتا کے آتے، نوٹس دے کے آتے تو وہ بیچارہ تیاری کر لیتا۔ آپ تو اچانک آتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ہم تو اتنے زیادہ نوٹس دیتے ہیں جتنا کوئی نہیں دیتا ہے، ہم سے زیادہ نوٹس تو کوئی نہیں دیتا ہے، ہم بغیر نوٹس کے کہاں آتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس کو بتایا، کہا کہ بھائی دیکھو، انسان کو بخار آیا، بیمار ہوا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نوٹس آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بخار آپ کو اس دنیا سے لے کے چلا جائے، آپ کو چوٹ لگی، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، تو یہ بھی نوٹس ہے اللہ کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ چلے گئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، نہیں موت لکھی تھی تو بچ گئے، لیکن کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے، جانا ہے، مرنا ہے، یقیناً مرنا ہے۔ یہ بخار چھوڑ دے گا تو دوسرا بخار۔ اسی لیے اللہ کے وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ انسان جو پیدا ہوا ہے تو انسان کے پہلو میں 99 جو ہے ہلاک کرنے والی چیزیں اس کے ساتھ پیدا ہوئی۔ ایک سے بچے گا دوسری آئے گی، دوسرے سے بچے گا تیسری آئے گی، تیسرے سے، یعنی زندگی میں ایسے مرحلے آتے رہیں گے جس کو آپ نوٹس سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے تو نوٹس آ رہی ہے کہ بندے تمہاری کیا حیثیت ہے،
تم ہو کیا؟ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک زمانہ ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو وجود بخش دیا تو اتنا اکڑ رہے ہو. اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ کچھ نہیں تھے تم. گندے ناپاک پانی سے اللہ نے تم کو پیدا کر کے وجود بخش دیا اور پھر جانے والے ہو. کس چکر میں پڑے ہو؟ تو یہ اللہ نے جو ہے نظام بنایا ہے کہ نوٹس تو وہاں سے آتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بیماری آئی، بخار آیا، تکلیف ہوئی. اب دیکھیں، اب بخار کا زمانہ چل رہا ہے. اب کتنے لوگ بیمار ہوئے، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ بچ گئے، لیکن کب تک بچیں گے؟ ہمیشہ نہیں بچیں گے. اور فرمایا کہ بچتے بچتے بچ بھی جائیں گے تو ایک بڑھاپا ایسی بیماری ہے جو لا علاج بیماری، جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. جائیں گے آپ تو جہاں نہیں جانا ہے. اسی طرح فرمایا کہ بھائی اور بھی بہت سی نوٹس ہیں. انسان کے داڑھی کے، سر کے بال سفید ہو گئے تو یہ بھی تو نوٹس ہے. یہ بھی نوٹس ہے کہ اب آپ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں کہ تیاری کریے، اب دوسری دنیا کا سفر ہونے والا ہے، آپ اپنی اصلی منزل کی طرف جانے والے ہیں. تو یہ بھی ایک نوٹس. اور کہا کہ جب انسان جو ہے دادا بن جائے، اس کے پوتے ہو جائیں، یہ بھی نوٹس کہ بس کیا ہے، اب آپ کے پوتے ہو گئے، سمجھیے کہ آپ جگہ خالی کریے، جائیے، اب آپ دوسری دنیا میں جائیے. دوسرا آ گیا ہے، اب تیسرا آ گیا ہے. تو یہ بھی نوٹس. تو اللہ کی طرف سے تو برابر بندے کو نوٹس ملتی رہتی ہے. لیتا کہاں ہے؟ وہ لیتا نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ عدالت سے نوٹسیں آتی رہتی ہیں، کہتا ہے چھوڑو. کسی میں بہت اکڑ ہوتی ہے، پھینک دیتا ہے، کہتا ہے ریسیو ہی نہیں کریں گے، مت کرو. پھر اچانک آ کے جب گھر کے سامنے بلڈوزر کھڑا ہو گیا تو چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ارے کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ تو ایسے ہی اللہ کی طرف سے تو نوٹس آ رہی ہے، برابر مسلسل آ رہی ہے نوٹس. بندہ لے نہیں رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے ارے کیا فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے نا، ابھی ہم تو زندہ ہیں. تو کب تک زندہ رہو گے؟ سانس چل رہی ہے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. ہر نکلنے والا سورج ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت کا پیغام لے کر کے آیا ہو، اور ہر ڈوبنے والا سورج بھی ہو سکتا ہے آپ کی موت کا پیغام لے کر کے آیا ہو. کوئی پتہ نہیں ہے. انسان ہٹھا کٹھا گھر سے نکلے گا اور صحیح سلامت گھر واپس جائے گا، نہیں جائے گا. کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کا. بڑی کمزور زندگی کا دھاگا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے انسان، لیکن پھر بھی سنبھلتا نہیں ہے. اس زندگی کے فلسفے کو سمجھتا نہیں ہے کہ اچھے کام کرے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرے. اسی لیے جب قیامت کا منظر ہوگا اور بندے جب حاضر ہوں گے تو قرآن میں آتا ہے کہ ایمان والے بہت سے جب وہاں پھنسیں گے تو چلائیں گے، اللہ سے کہیں گے، درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہم کو اب ایک موقع اور دے دے، بھیج دے دنیا میں، اب ہم جائیں گے تو بڑی اچھی زندگی گزار کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کہا کہ واہ، زندگی بدلنے کے لیے کتنی عمر چاہیے بھائی، کتنی عمر کی ضرورت ہے؟ بہت لمبی عمر کی ضرورت نہیں ہے. اگر زندگی میں انسان تبدیلی لانا چاہے، اپنے کو بدلنا چاہے تو کتنے وقت کی ضرورت ہے اس کو؟ برسوں کی ضرورت ہے اس کو؟ نہیں. ارے منٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، چند سیکنڈوں میں کام ہو جاتا ہے. اگر انسان ارادہ کر لے، اس کے سامنے موت ہو، آخرت ہو، تو چند منٹوں کا کام ہے. بس ایک بار اللہ سے رجوع کرے اور کہے کہ اللہ جتنی زندگی گزر گئی، جو میں نے گناہ کر لیے، اب میں سچے پکے دل سے تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب گناہ نہیں کروں گا، میں اچھی زندگی گزاروں گا. پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے. کسی کا حق مارا ہو اس کا حق ادا کر دے، کسی کا کچھ اس کے اوپر حق ہے تو اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کو معاف کرا لے. تو کتنا وقت لگتا ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے بھائی. اولم نعمرکم، کیا تم کو ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ما یتذکر فیہ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لیتا.
لیکن اب اتنی عمر گزار کے آنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ پھر سے بھیج دیجئے، تو کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کو؟ اللہ نے اتنے موقع دیے، اتنی زندگی دی، اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ اب دوسری زندگی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے یہ امتحان کے لیے ہے۔ یہاں اچھے کام کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے تو ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں، اس لیے کہ یہ نہ سمجھیں کہ اس زندگی کے بعد ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، چلو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے مر جائیں گے۔ تو یہ مر جانا کیا ہے؟ مرنا تو ہے ہی ہے سب کو، لیکن موت تو قرآن نے عجیب تعبیر استعمال کی، کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور مزہ جانتے ہیں، مزہ بہت تھوڑی دیر کا ہی ہوتا ہے۔ جو مزے والی چیز ہوتی ہے نا، ذائقہ چکھنا، تو اس میں یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے پورا کھانا کھائیں گے، بس ذائقہ تو تھوڑا سا چکھا جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ موت کا ہمیں ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ایک زندگی کا مرحلہ آئے گا جس میں ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر کے بس دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ ایک ذائقہ چکھیں گے موت کا، وہ آئے گا مرحلہ، اس کی تکلیفیں آئیں گی، اس کی پریشانیاں آئیں گی، روح چلی جائے گی، اور چلی جائے گی تو پھر دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ قبر میں پہنچ گئے تو اب سمجھ رہے ہیں ختم نہیں، پھر شروع زندگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹا کر کے آتے ہیں تو جو لوگ دفن کر کے جاتے ہیں ان کے چلنے کی، پیروں کی، چپلوں کی آواز اس کو سنائی دیتی، تو پتہ چلا کہ زندگی آ گئی، دوسری زندگی شروع ہو گئی، اور پھر سوال جواب ہوگا۔ اور سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ آپ جا کے مردے سے کہیں گے کہ بھائی فلاں سوال کا جواب دے دو، نہیں کہیں گے آپ، سوال تو زندہ سے ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اب قبر میں جانے کے بعد زندگی شروع ہو گئی، اب اس سے سوال جواب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور مومن کے لیے موت جو ہے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ موت تو اس کے لیے زندگی کی راحت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور سارے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، سب کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک ہمارا ہے نا نیا بندہ آ گیا، ماں باپ کو خوشی، اس کے گھر والوں کو خوشی ہے نا، ایک نیا آیا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو آتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے نا، اس لیے کہ وہ مردہ تھا، نئی زندگی مل رہی ہے اس کو نا، کنت امواتن فاحیاکم، اس زندگی سے دوسری زندگی میں آئے تو رو رہا ہے۔ لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اب دوسرے رو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جب جا رہا ہے تو مومن ہے تو مومن کے لیے تو مزہ ہی مزہ ہے، اس کو تو موت کے وقت جو ہے ایسی چیزوں کا دیدار ہوتا ہے کہ اس کے لیے تو بڑا مزہ آتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ موت جو ہے اس کے لیے ایک پل ہے اس منزل تک پہنچنے کا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں مزہ ہی مزہ ہے، تو اس کو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے جھنجھٹ سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کے مسائل سے، دنیا کی ساری پریشانیوں سے نجات ملنے والی ہے۔ اب وہاں آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے وہاں امتحان ختم، اب نہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ تہجد پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، ختم۔ یہاں کے لیے دیا گیا تھا، اب وہاں تو بدلہ ملنے والا ہے، کھیتی کا وقت ختم، اب کاٹنے کا وقت آ گیا، تو چلو بس اب کر کے جو گئے تھے اب کاٹو، اب وہاں سوچو کہ وہاں بھی زمین مل جائے کھیتی کریں، وہاں نیک اعمال نہیں، وہاں ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں، سارا وقت یہیں پر دیا اللہ نے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا رحیم ہے، اس کی ذات کتنی کریم ہے، سب کچھ تو بتا دیا اس نے، بتا دیا کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، سب بتا دیا اس نے، ساری کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ہم اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کا انکار کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اور نافرمانی ہو جائے تو توبہ بھی نہ کریں، اپنے کو سدھارنے کی کوشش بھی نہ کریں، تو میرے بھائیوں زندگی کی یہ ساری نوٹس ہمارے پاس جو ہے ملک الموت کی طرف سے آ رہی ہے، وہ تو تیار بیٹھا ہے،
اس کے پاس ہمارا نام لکھا ہوا ہے، ہمارا دل لکھا ہوا ہے، ہماری تاریخ لکھی ہوئی ہے، سب اس کے پاس نوٹڈ ہے۔ وہ جس وقت وہ وقت آئے گا نا، پھر آپ کو سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ ناپاک ہوں گے تو ناپاکی کی حالت میں لے جائے گا آپ جس حالت میں ہوں گے وہ آپ کو اس بات کا بھی موقع نہیں دے گا کہ آپ وضو کر لیں، نہا لیں یا صحیح اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، کوئی موقع نہیں دے گا وہ فرشتہ آپ کو۔ بالکل وقت متعین ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ایمان والا بنا دیا، اللہ کے وسلم کا امتی بنا دیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ کتنی بڑی نعمت، کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا اور دنیا والے نہ جانے کہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں، ہم تو یہاں ہیں تو بھی کامیاب، اور یہاں سے جائیں گے تو اصلی گھر تو ہمارا وہی ہے، گھر تو ہمارا وہی ہے۔ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، جیسے انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، ویسے ہی ہر ایمان والے کو آخرت سے محبت ہے، اس لیے کہ گھر تو وہی ہے۔ حضرت آدم بھی وہیں تھے، جنت سے یہاں آئے اور پھر وہیں چلے گئے۔ ہم سب کی منزل وہی ہے، وہی ٹھکانہ ہے ہمارا، اور ہمیں وہیں جانا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک پردیسی ہوتا ہے، ایک اجنبی ہوتا ہے۔ کوئی پردیس میں چلا جائے تو پردیس میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے، آپ سعودی چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ، لیکن آپ کو محبت اپنے وطن سے ہوگی، آپ وہاں اجنبی رہیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا وہ عابر سبیل، یا اپنے آپ کو مسافر سمجھو کہ ہماری یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ سفر ہے، ہم سفر میں ہیں، مردہ سے زندہ کیے گئے، اب یہ سفر چل رہا ہے، پھر مار دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے جیسے وقت آئے گا ہمارا۔ تو یہ تو سفر چل رہا ہے نا ہمارا زندگی کا، کوئی سفر تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، لیکن ہے تو سفر، ہم سب کا سفر چل رہا ہے، ہم سب یہاں پر مسافر ہیں، کوئی یہاں مقیم نہیں ہے۔ جو مقیم سمجھ رہا ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ ہاں، ایک زندگی، طویل زندگی آنے والی ہے، اور وہ آنکھ بند ہونے کے بعد آئے گی۔ جب قبر میں پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے عالم برزخ، ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ وہ کتنی لمبی زندگی ہے، اور وہ ختم ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ عالم برزخ میں گئے، عالم برزخ کے بعد جب حشر قائم ہوگی، یہ دنیا ختم بھی ہو جائے گی، تو بھی کیا ہوگا؟ پھر فیصلہ ہو جائے گا اور ٹھکانے مل جائیں گے سب کو اپنا اپنا مستقل ٹھکانہ۔ ایک عارضی ٹھکانہ ہوگا عالم برزخ، ویٹنگ میں رہیں گے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن پھر فیصلہ ہو جائے گا تو سب کو اپنے اپنے جو ہے کنفرم سیٹیں مل جائیں گی، اور پھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور ہمیشہ ہی رہنا ہے وہاں۔ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم یہاں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسی اسٹیشن پہ، بڑا اچھا اسٹیشن ہے، بڑی اے سی ویسی لگی ہے، بڑا صاف ستھرا، یہیں سو جائیں، یہیں پوری زندگی گزار لیں۔ نہیں، آئے گا ٹی ٹی پکڑ کے ہٹا دے گا کہ ٹکٹ تو ایک ہی دن کا تھا، اب کیا پڑے ہو یہاں، چلو ٹائم ہو گیا تمہارا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کریں، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ غور کریں، دیکھیں کہ کتنے عبرت کے واقعات جو ہے ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ ابھی ہمارا بھائی تھا، پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا بیچارہ، بس 1 منٹ کا اس کو موقع بھی نہیں ملا، چلا گیا اس دنیا سے۔ 1 منٹ کا موقع نہیں ملا اس کو، آیا ٹرک مارا، ختم۔ اب زبردست گھر بنا رکھا ہے اس نے، اور اس میں بڑی تیاریاں چل رہی تھیں، ابھی اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، بیچارہ 45-47 سال عمر، دروگا تھا وہاں بدوئی کے پاس گوپی گنج۔ لیکن کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وقت تو متعین ہے نا، آ گئے۔ اب آپ شاندار گھر بنا رہے ہیں، آپ کو رہنے کو ملے گا کہ نہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بڑا شاندار گھر بنا لیں گے، بڑے آرام سے رہیں گے، پتہ نہیں آپ کا پسینہ بہتا رہے گا، جس دن گھر بنے گا آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے۔ تو یہ عارضی جگہ ہے، عارضی ہی سمجھ کے رہیے، ہمیشہ نہیں رہ پائیں گے یہاں۔ موت کا فرشتہ اپنے وقت پہ آئے گا، اٹھا کے لے جائے گا۔ تو الکیس من دان نفسہ
وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار، عقل مند، ہوشیار تو وہی ہے جو اپنی اصل وطن کی تیاری میں لگا رہے، اپنا حساب کرتا رہے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کے چلیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اور اس کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔